الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این روز در مستاثرات دیان خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی جا کے ہر سولے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ. اور قمقمے بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. محبت سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. ماہ ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں
کہ ہر آدمی، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتا ہمیں نظر آتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جب سے یہ مہینہ شروع ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سیرت کے عنوان پر، محفل حمد و نعت کے عنوان پر، یا محفل میلاد مصطفیٰ کے نام پر مختلف جلسے، کانفرنسیں اور اسی طرح محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی بیان کر رہا ہے اور سیرت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ میں بھی اس بہتی گنگا میں ڈبکی لگانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا تذکرہ کریں، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہمارے لیے دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو۔ چنانچہ آج میں نے جمعے کا موضوع کچھ اس حیثیت سے لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے کہ جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کتنی تکالیف کو برداشت کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس دین اسلام کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی قربانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آج اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے، اور پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے نماز کے لیے کون کون سی تکالیف اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ہم نے دین کی سربلندی کے لیے کون کون سی تکالیف اور آزمائشیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا جمعے کا موضوع ہے۔ میں اپنے اس موضوع کی طرف بطور تمہید کے آ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت کے مختلف پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ کہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہمیں عبادت کرتے نظر آتے ہیں، کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں مکے والوں کا سوشل بائیکاٹ کا سامنا کر رہے ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں راتیں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شریک ہوتے نظر آتے ہیں، اور کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں زخمی ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں لہو لہان ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں میرے آپ کے نبی ہمیں مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے نبی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، تو میں ایک پہلو کو لے کر کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے کون کون سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی آزمائش سے گزرنا پڑا، وہ دیکھو۔ میرے آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھو چند اوباش مشرکین مکہ کے نوجوان وہ آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ایسا ہے جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے۔ یہ مشرکین مکہ کے اوباش نوجوان وہ اوجڑی کو اٹھاتے ہیں۔ میرے آپ کے نبی جب سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ مشرکین یہ نوجوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ گندی اوجڑی رکھ لیتے ہیں نماز کی حالت میں۔ یہ میرے نبی کو تکالیف پہنچائی گئی۔ سوچیں اس بات کو، کیا ہمیں بھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا ہمارے اوپر بھی کسی نے کوئی ایسی گندگی پھینکی ہو؟ میرے آپ کے نبی نے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں میرے آپ کے نبی سے زیادہ پاکیزہ ہستی ہے ہی کوئی نہیں۔ پاک وجود لے کر آئے، اور اس پاک وجود پر مکے کے اوباشوں نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، پیٹی رکھ دی، پیارے آقا کو تکالیف پہنچائی گئی۔ گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ مکے والوں نے میرے ابا جی کے اوپر گندی اوجڑی رکھ دی ہے، بھاگی آتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی اتارتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اپنے ماں باپ پر واری اور قربان ہو جایا کرتی ہیں، بڑھاپے کی حالت ہو یا جوانی کی حالت ہو، بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ پہ قربان ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں بیٹی وراثت میں سے اپنا حصہ اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے معاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیوں جی؟ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ بیٹی ہو یا بہن ہو، وہ اس وجہ سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو یا باپ کے حوالے کر دیتی ہے کہ میرے لیے میرا باپ کافی ہے، میرے لیے میرے بھائیوں کا پیار کافی ہے، مجھے ان کی جائیداد میں سے حصہ بولو نہیں چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کچھ تو ایسے معاملات ہیں، اور ایسے بھی ہم معاملات کی بھیڑ چڑھے ہوئے کہ بیٹی مطالبہ کر رہی ہے باپ سے کہ مجھے وراثت میں سے حصہ دیں، بہن مطالبہ کر رہی ہے بھائیوں سے مجھے وراثت میں سے حصہ دیں، تو بھائی یہ کہہ کر بیٹی کو بہن کو اس وراثت میں سے آگ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا جی کی نشانی ہے، ہم زمین کو بیچ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو کس نے آ کر ساتھ دیا ہے؟ بولو بھائیو۔ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، باپ بیمار ہو نا، باپ بیمار ہو جائے تو بیٹیاں سنبھالتی ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا۔ باپ بیمار ہو جائے بیٹیاں سنبھالتی ہیں آ کر، 3 بیٹیاں ہیں تو وہ اپنی باری باندھ لیتی ہیں، اگر شادی شدہ ہیں بچوں والی ہو گئی ہیں وہ آپس میں رابطہ کر کے کہتی ہیں 8 دن 15 دن تو نے ابے کو رہنا ہے، اس تو اگلے دن میں رہوں گی، اس تو اگلے 15 دن میں رہوں گی۔ پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیٹے جو ساری جائیداد کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے، خالی سٹامپ پر بیٹیوں سے یا بہنوں سے دستخط پر انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، آخری عمر میں اسی باپ کا سہارا اگر کوئی بنتی ہے تو اسی باپ کی بیٹی بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو وراثت کے اندر جائیداد میں جو وراثت کے حصے یہ مقرر کیے گئے ہیں، یہ نہ میں نے کیے ہیں نہ آپ نے کیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ میں نے کیے ہیں نہ آپ نے کیے ہیں، یہ جائیداد میں باپ کی جائیداد میں سے حصص کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بولو بھائیو کس کی ہے؟ 4 پارہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں وراثت کے احکام بیان کیے گئے۔ کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہو تو ہمیں پتہ چلے، کبھی ہم نے علماء کے پاس قرآن کو سیکھا ہو تو ہمیں پتہ چلے، کبھی ہم نے درس میں بیٹھ کر اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم سنا ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ میرے رب نے اولاد کے لیے کون کون سے اور کتنی کتنی مقدار میں حصے مقرر کر دیے۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، پریشانی آئی، پیارے آقا کے پاک وجود پر ناپاک اوجڑی رکھی، مشرکین مکہ نے اوپر سے اتارا، کس نے؟ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا جی کے ساتھ معاونت کی ہے، اپنے باپ سے وہ اس تکلیف سے اس آزمائش سے نکالا ہے۔ میں کون کون سی سیرت کا پہلو آپ کے سامنے رکھوں؟ وہ دیکھو طائف کی وادی ہے، میرے نبی کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ طائف والوں کو جا کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ طائف والے اس کلمے کو پڑھ کے ہمیشہ کی جنت کے حقدار بن جاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیارے نبی کو تکالیف پہنچائے، اتنے پتھر مارے۔ آج بھی طائف کی وادی گواہ ہے، آج بھی طائف کا شہر گواہ ہے، اور طائف کے پہاڑ، طائف کی فضائیں اور طائف کا سرسبز و شاداب علاقہ پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا ہے، او مسلمانوں، او اپنے نبی کی سیرت کو پسا پش ڈالنے والوں، یہاں تمہارا نبی آیا تھا اور اس نبی نے پتھر برداشت کیے تھے، وہ نبی لہو لہان ہوا تھا، پیارے آقا کے نالین پاک خون سے بھر چکے تھے، اتنی مشقت، اتنی اذیت، اتنی پریشانی کہ آسمان کے فرشتے بھی اللہ کی اجازت سے آ گئے۔ آسمان کے فرشتے بھی اللہ کی اجازت سے کیا ہوا؟ آگے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں، یہ سارے غرق ہو جائیں، یہ سارے کیا ہو جائیں بھائی؟ لیکن میرے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمت لل، بولو الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا سوائے اس کے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہاں بس نہیں،
सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, जानवरों के लिए रहमत नहीं, कायनात के एक एक जर्रे को, मैं अगर यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा, इस वक्त भी कायनात के एक एक जर्रे को नबी की रहमत का फैजान पहुंच रहा है, प्यारे आका की रहमत का फैज पहुंच रहा है। मैं अगर इससे बढ़ के जुमला कहूं, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हमें जो जिंदगी मिली हुई है, हमें जो ईमान मिला हुआ है, ये मेरे आपके नबी का सदका है। कितनी तकलीफ आई, मेरे रब ने अपने नबी को क्या फरमाया, फस्बिर फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म, ऐ मेरे हबीब आप सब्र कीजिए, इन सारे मामलात में आप सब्र कीजिए। या अल्लाह कैसे, कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसे मेरे उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया, आप सब्र कीजिए। और आप जानते हैं कि सब्र का फल बोलो मीठा होता है ना, सुना तो है ना हमने। अगर बंदा किसी तकलीफ पर, किसी आजमाइश पर सब्र कर ले तो मेरा रब ऐसी जगह से तुम्हें अता करेगा कि तुम्हें वाहमो गमान भी नहीं होगा, ख्याल तक नहीं पैदा होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को हुक्म दिया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी इन सारे मामलात में दीन की सरबुलंदी के लिए जो आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, अपनी उम्मत की हिदायत के लिए जो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, आने वाली नस्लों तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए आपको तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। ऐ मेरे हबीब आप सब्र करना, सब्र करना, साबित कदमी का मुजाहरा करना, सब्र से काम लेते रहना। जैसे मेरे उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया था, तो एक दिन आएगा मैं तुम्हारा लाया हुआ दीन दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान पे पहुंचा दो। और आज पहुंचाया नहीं, बोलो भाइयों, कहां 1400 साल हो गए मेरे नबी की मुबारक जात को आए हुए, और आज हम 1400 साल बाद पैदा होकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो मुसलमान है। ये कुर्बानी है, ये कुर्बानियां थी मेरे नबी की, ये कुर्बानियां हैं नबी के सहाबा की। अच्छा, मैंने आयत पढ़ी है, कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आप ऐसे सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया। उलुल अज़्म पैगंबर कौन थे? अल्लाह ने कितने नबी भेजे दुनिया में? तकरीबन 1.25 लाख, 1,24,000 कमो बेश का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उन अंबिया में से उलुल आज़म पैगंबर कितने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नबी हैं जिनको उलुल आज़म पैगंबर कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई? अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दिया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आप सब्र कीजिए, सब्र का दामन ना छोड़िए, जैसे मेरे उलुल आज़म पैगंबरों ने सब्र किया था उस तरह सब्र कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, उलुल आज़म थे। हमारे तबलीगी जमात वाले हजरात कहते हैं, बल्कि तबलीगी क्या कहते हैं, कुरान कहता है, कुरान की वही बात हजरात ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। कितने साल भाई? साड़ी हालत है, साड़ी कोई बंदा 1-2 बारी गल ना सुने, असी दोबारा उन्हें सलाम लेना भी छोड़ देने, है क्या नहीं? बोलो यारो, 1-2 मरतबा कोई बंदा हमारी बात ना सुने तो हम उससे
دین کی بات تو کیا ہم اس کو، بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، دین کی بات کہنا تو کیا، سلام لینا تو کیا، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے. تجھے ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسا ہوتا ہے نا، میں ایک بار کسی کے پاس گیا، اس سے بات کی، اس نے نہیں سنی، پھر گیا نہیں سنی، پھر گیا نہیں سنی، میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار دفع کرو، انہیں تو سننی نہیں، ماننی تو کیا اس نے سننی نہیں. لیکن نوح علیہ السلام کی جب تبلیغ کو دیکھتے ہیں، اس مدت کو دیکھتے ہیں، اس عرصے کو جب ہم دیکھتے ہیں، زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے اپنی قوم کو. قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا. آپ بتائیں 950 سال تبلیغ کی ہو کسی نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے ہوں، اس نبی کو کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کو کس کس مشقت کو برداشت کرنا پڑا ہوگا؟ جب قوم سے کہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. رات کو بھی کہا ہوگا، دن کو بھی کہا ہوگا، صبح کو بھی کہا ہوگا، شام کو بھی کہا ہوگا، گرمی میں بھی کہا ہوگا، سردی میں بھی کہا ہوگا، لیکن قوم انکاری ہے، نہیں ماننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا. 80-82 لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیسا صبر کیا ہوگا اللہ کے اس اولو العزم پیغمبر نے، نوح علیہ السلام نے. 950 سال کتنی تکالیف برداشت کی ہوگی. قوم پھر بھی مخالفت پہ اتری ہوئی ہے. جب نا امید ہو گئے، پھر اب اللہ سے ہاتھ اٹھا لی، یا اللہ، یا اللہ انہوں نے تباہ کر دے، انہوں نے مننا نہیں، اب یہ مجھے تکالیف میں شاد سے گزر چکے، یا اللہ اب یہ ماننے والے نہیں. اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نوح کشتی تیار کرو. جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی، پھر بھی قوم نے آ کر ٹھٹھا کیا، اس بابا جی کو کیا ہو گیا، پانی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں، یہ یہاں چٹیل میدان میں کیا کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے. لیکن کس کے حکم سے؟ قوم تو مانتی نہیں تھی. رب لا تذر علی الارض، رب لا تذرنی فی الارض، اے ذہن سے نکل گئی، اے میرے رب میری قوم کو تباہ کر، ایک ایک کو چن چن کے ہلاک کر دے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. پھر اس قوم پہ پانی کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، تندور، روٹیوں والے تندور، وہاں سے پانی ابلا، پھر اوپر سے بارشیں برسیں، پہاڑ بھی اس پانی کے اندر آئے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مکالمہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا آج اللہ کی رحمت کے سوا جس پر اللہ نے رحمت کی ہے وہی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچے. تو بیٹے نے کیا کہا، میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی میرا کیا بگاڑے گا. وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. یہ مکالمہ جاری تھا، ایک موج آتی ہے، ایک پانی کی لہر آتی ہے، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا پانی میں. کتنی مشقتیں برداشت کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو کس قوم کا سامنا کرنا پڑا. نمرود جیسے ظالم بادشاہ کا سامنا اور مقابلہ تھا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالے جانے کی مشقت، مکمل بائیکاٹ کی مشقت، پھر اپنا وطن چھوڑ کر جانا. کیا یہ مشقت کم ہے؟ بولو یارو، اپنا گھر بار چھوڑنا آسان ہے؟ بول دے کوئی نہیں. آج کل تو شاید آسان ہے، کوئی آپ کو زبردستی آپ کے گھر سے نکال دے کہ جناب
آپ اپنے علاقے سے اپنے گھر سے یہاں سے نکل جائیں کسی اور علاقے میں چلے جاؤ, نکلیں گے؟ بول دے کوئی نہیں. او بھائیو نکلیں گے؟ انڈیا ہندوستان پارٹیشن ہوئی, پاکستان بنا, لوگ آئے ہجرت کر کے, آئے نا, آئے تھے نا, آئے اس امید پر تھے کہ حالات بہتر ہوں گے تو واپس چلے جائیں گے, حالات بہتر ہوں گے تو واپس جائیں گے. لیکن کوئی واپس گیا؟ جو گھر کا ساز و سامان تھا بڑے بڑے وہ گڈھے کھود کر اس کے اندر دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال کے آئے کہ جب حالات بہتر ہوں گے واپس آ کر نکال لیں گے, لیکن کوئی واپس گیا؟ ہجرت کرنا بڑی مشکل بات ہے, بڑے مشکل مراحل ہیں. میرے نبی نے جب ہجرت کی ہے, یہ بھی میرے نبی پہ مشقت تھی, ہجرت کے لیے باہر نکل رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, مکے کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے مکہ تو میری جائے ولادت ہے, تو میری جائے پیدائش ہے, میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا, میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا, لیکن کیا کروں, تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. میرے نبی نے بھی آنسو بہائے اپنا وطن چھوڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو ان تکالیف سے گزرنا پڑا, آگ میں جانا پڑا, لیکن میرے رب کا حکم تھا ابراہیم تو نے صبر کرنا ہے, ابراہیم تو نے صبر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا صبر کیا, ایسا صبر کیا, اللہ نے انعام یہ دیا ہے کہ وہ انعام میرے رب کے خزانوں میں ایک ہی تھا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کر دیا. وہ کون تھے؟ میرے آپ کے نبی تھے, کہو سبحان اللہ, وہ میرے آپ کے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا پھل تھا اللہ نے قیامت تک کے لیے امامت کا تاج ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سجا کے رکھ دی. بات سمجھ رہے ہو؟ اولو العزم پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام کی بات ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہے, جلالی نبی تھے, ہاں جی جلالی نبی تھے. مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ بولو یارو, فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا, فرعون کی مخالفت تھی. تو فرعون نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا خطرہ اس کو محسوس ہوا, 70,000 بچے ذبح کروائے. بولو, ذبح ہوئے 70,000 بچے اپنے تخت کو بچانے کے لیے, انا ربکم الاعلی کہنے والا. کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے بنی اسرائیلیوں پر, کتنی مشقتیں برداشت کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے, لیکن میرے رب کا فرمان یہی تھا موسیٰ آپ نے بھی صبر کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو, قوم نے کیسی مخالفت کی ہے, یہاں تک کہ سولی پہ چڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک پہنچایا. یہ تو میرے رب کا تکوینی نظام اور سسٹم حرکت میں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا. پتہ ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ پتہ ہے؟ بولتے نہیں یار, آج بولتے نہیں آپ. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے؟ بولتے نہیں. ایک زبان سے بولو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. کہاں؟ بولو بولو, نہیں بولنا تو اشارہ کر دے ہو. کہاں زندہ ہے؟ آسمانوں پہ زندہ ہے. قوم نے تو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی. آج کے دور کے عیسائیوں کے مختلف قسم کے عقائد ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ کہ ہم جو بھی آج بدماشیاں کر رہے ہیں, بدماشیاں گناہ کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہمارے ان گناہوں کے کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے. کمال ہے, مزے تسی لوگوں, گناہ تسی کرو, گناہوں کی دلدل میں تم پھنسو, اپنی من مرضیاں تم کرو,
और तुम्हारे गुनाहों का कफारा ईसा अलैहिस्सलाम अदा करे। कहां है तुम्हारी अकल है? गलत काम कोई और करे तो सदा कोई दूसरा भुगते। हाँ, वैसे साढ़े पाकिस्तान जिदा ना चलता है, हमारे मुल्क में ऐसा चलता है, गलत काम कोई और करे तो सजा कोई बेचारा बेगुनाह भुगते, कत्ल कोई और करे तो फांसी के फंदे पे कोई बेगुनाह चढ़। मुमकिन है, हमारे मुल्क में मुमकिन है। शायद ईसाई इसी वजह से कहते होंगे कि हमारे नबी तो हमारे गुनाहों का कफारा बन के सूली पे चढ़ गए। लेकिन याद रखना भाई, इस्लाम ने हमें जो बताया, हमारे नबी की तालीमात का खुलासा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे बोल दे नहीं भाई, अकीदे की बात है। इस बात का ताल्लुक ईमानियात के साथ है। उस वक्त तक मेरा ईमान आपका ईमान कबूल नहीं, मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये अकीदा नहीं रखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और आसमानों पे है। ठीक है भाई, मेरे नबी ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब क़यामत की बड़ी अलामत बनकर आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है इस ज़मीन पे, मानते हो? मानते हो? आना है ईसा अलैहिस्सलाम ने, दज्जाल के साथ जंग करनी है। फलस्तीन के इलाके मकामे लुद पे ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की किताबें उन्होंने नमाज अदा करनी है और आकर क्या करना है? मेरे नबी के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करनी है। मेरे नबी के दीन का, मेरे नबी के इस्लाम का निफाज करना है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उसी मनसबे नबुव्वत के साथ, लेकिन यहां आकर अपनी शरीयत को नाफिज नहीं करेंगे, मेरे आपके नबी की शरीयत को नाफिज करेंगे। क्या कहने, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सही, वही मनसबे नबुव्वत वाला मनसब लेकर, नबुव्वत वाला मनसब लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे और आकर मेरे नबी के दीन की क्या इस दुनिया में क्या करेंगे? निफाज करेंगे और यहां आकर शादी भी करेंगे। फिर उनको मौत आएगी और रोज़े रसूल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। हाँ, ये चीज ईमानियात के साथ ताल्लुक रखती। राजे कौल के मुताबिक बात कहते हैं कि 4 नबी जिंदा हैं, लेकिन राजे जो है वो 2 नबी जिंदा हैं इस वक्त, एक आसमानों पे और एक जमीन पे। आसमानों पे बोलो जा रहा, और जमीन पे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जमीन पे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और आसमानों पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। खैर, बातें इधर उधर निकल जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम भी उलुल आज़म पैगंबर हैं, उन्होंने मुशक्कतें बर्दाश्त की, अज़ियतें बर्दाश्त की। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन उलुल आज़म पैगंबरों की तरह सब्र करने का हुक्म दिया है। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुsul, ऐ मेरे हबीब आप भी सब्र करना, इनकी तकालीफ से कहीं कहीं सब्र का दामन हाथ से छोड़ ना देना, सब्र करना। क्यों सब्र करोगे? मैं तुम्हारे दीन को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। और आज फैला दिया, आज फैला दिया। ये मेरे नबी की मुशक्कतें हैं, ये मेरे नबी की तकालीफ हैं। हम अपने नबी की तकालीफ को जब देखते हैं, ये बयान करने का मकसद, ये देखने का मकसद, ये पढ़ने का मकसद, इसकी तालीम का मकसद ये है कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमें इस दीन की सरबुलंदी के लिए, हमें इस दीन पर अमल करने के लिए किन किन तकालीफ से गुजरना पड़ा। कभी हुआ ऐसे? बोलो यारो, कभी कलमा पढ़ते हुए हमें किसी ने मारा? बोलते नहीं।
वो देखो मक्के की गलियों में हबशे का काला बिलाल है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, रंग के काले हैं। अल्लाह ने इस्लाम की शमा को रोशन कर दिया है। उमैया के गुलाम हैं, वो मारता है, तकलीफ पहुंचाता है, तपती रेत में लिटाता है, सुलगते हुए आग के कोलों पे लुटाता है, छाती पे पत्थर रख देता है, गर्दन में रस्सी डालकर घसीटता है और कहता है कि कलिमा छोड़ लेकर कुर्बान जाऊं। इस दीने इस्लाम की सरबलंदी पर गुलाम होकर क्या कहते हैं, उमैया जान तो जा सकती है, अब ये कलमा दिल से निकाला नहीं जा सकता। आहद आहद की सदा लगती है। अल्लाह अकबर। इस सबर पर, इस इस्तिकामत पर अल्लाह ने हजरत बिलाल को वो इनाम दिया, वो इनाम दिया। हाय हाय कुर्बान जाएं, चलते मक्के की सरजमी पे हैं, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दे रही है। क्या ये छोटा सा इनाम है? जिस बिलाल को मक्के की गलियों में तकलीफ पहुंचाई जाती रही, आज हिजरी में जब मेरे आपके नबी फातेह बनकर 10,000 सहाबा किराम के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, आज उसी 8 साल पहले जिन्होंने मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से मक्का से निकाला था, आज वो लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े सरदार लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, आज हज़रत बिलाल को ये शान मिली है। मेरे नबी ने कहा, बिलाल काबे की छत पे चढ़ो और काबे की छत पे खड़े होके अजान कहो, ताकि आज पता चले कि इस्लाम जीत चुका है और कुफर हार चुका है। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म। क्या हमें कोई तकलीफ आई कलमा पढ़ते हुए? क्या हमें नमाज पढ़ते हुए कोई तकलीफ आई? और भाई हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो जब आंख खोली है, हमने तो जब दुनिया में कदम रखा है, हमने अपने बड़ों को कलमा पढ़ते हुए सुना, कुरान की तिलावत करते हुए सुना। हम समझ गए हम किसी दीनदार घराने में पैदा हो गए, हम ईमान वालों के घराने में पैदा हो गए, हम मुसलमानों के घराने में पैदा हो गए। इसीलिए हमें दीन इस्लाम की कदर ही नहीं। नमाजें कदा होती हैं तो रबीउल अव्वल में बस हम मिलाद कराएं काफी है, रबीउल अव्वल में बस हम झंडे लगाएं तो काफी है, रबीउल अव्वल में बस हम जनाब सीरत का जलसा करा लें काफी है। क्यों मेरे नबी की सीरत का सिर्फ यही एक पहलू है कि मेरे नबी की विलादत को बयान करे, मेरे नबी की सीरत को बताए ना। मेरे नबी का खाना कैसा था, मेरे नबी का पीना कैसा था, उठना कैसा था, बैठना कैसा था, चलना कैसा था, फिरना कैसा था, सहाबा किराम के साथ मामलात कैसे थे, मेरे नबी ने तिजारत कैसे की है, मेरे नबी के घर के मामलात कैसे थे, ये सारी सीरत अल्लाह ने मेरे नबी की महफूज कर दी है क़यामत तक के। हम हर साल विलादत 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 विलादत, मैं इसका मुनकर नहीं, मैं विलादत का मुनकर नहीं। मेरे नबी मकसद कायनात बनकर इस दुनिया में आए, मेरे नबी इस कायनात का मकसद बनकर दुनिया में आए। अगर अल्लाह ने मेरे नबी को भेजना ना होता, अल्लाह इस कायनात के निजाम को चलाते ही ना। हाँ, विलादत का कोई मुनकर नहीं है। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, आते मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया और या रब्बी उम्मती उम्मती की सदा लग रही है। ऐसा नबी, ऐसा उम्मत के साथ प्यार कि दुनिया में आते ही सर सजदे में यह पैगाम था अपनी उम्मत को, ऐ मेरी उम्मत कभी नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत कभी नमाज ना छोड़ना। इस पैगाम की तकमील की है नवासा रसूल ने मैदाने करबो बला में कि अपने जिस्म को कुर्बान कर लिया है, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह के इस फरीजे को भूला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।